الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومما رزقناہم ينفقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہمارا یہ جو ششماہی سلسلہ ہے تصوف کے حوالے سے، اس کا یہ 7واں لیکچر ہے، 7ویں نشست ہے، اور الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی کہ سلسلہ تصوف کے حوالے سے اس کی تکمیل پر، یعنی جو 7 دن ہم نے مقرر کیے تھے ان کے حوالے سے، یعنی 7ویں اس خطاب پر میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے کرم فرما حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد ارشد علی خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف فریدی صاحب زیدہ مجدہ، اور میری بائیں جانب میرے برادر اکبر جناب حضرت صوفی محمد اشرف شاہ نقیبی صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ آج جو ہم نے اشتہار دیا تھا کہ ہمارا 3 ماہ کے بعد اور 6 ماہ کے بعد جو سلسلہ تصوف کے حوالے سے مختلف ہم کچھ سیکھنے کی نیت سے علوم باطنیہ سے اور تصوف کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو پا کر اپنے قلوب و اذہان کو مزکہ مصفہ مجلہ کرنے کا ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، تصوف ایک ایسا مضمون اور ایسا موضوع ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہے اور حد ہی نہیں ہے۔ تصوف کے اسرار و رموز الفاظوں سے نہیں، کتابوں کی ورق گردانی سے نہیں، کسی کی نگاہ کامل سے حاصل ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج جس عنوان کو ہم نے سرنامہ سخن بنایا ہے اس کا موضوع ہے جود و سخا۔ صوفی ہو سخی نہ ہو صوفی نہیں ہوتا، صوفی ہو ایثار کا پیکر نہ ہو صوفی نہیں ہوتا۔ جن بزرگوں کی ہم نے زیارت کی، جن کی مجالس میں رہے، جن کی سنگت میں رہے، جن کی معیت میں رہے، جس میں سب سے پہلے میرے شیخ کریم حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی ناصر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ کریم حضرت خواجہ خواجگان
سیدنا جلال الدین حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متعدد بزرگان دین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ ایثار اور سخاوت پر زور دیا ہے، بلکہ میرے جو شیخ کریم ہیں ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مہمان آ جاتا تو ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے یا کھانا ہے، ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا۔ اگر کوئی یہ پوچھتا تو آپ ناراض بھی ہوتے۔ فرماتے یہ میرے سائیں کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، اگر یہ راضی ہو جائے گا تو میرا سائیں، میرا مالک راضی ہو جائے گا۔ یہ اچھا، پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، آج بھی ہے، آپ نقیب آباد شریف جائیں تو وہاں پہ کہتے پہلے لنگر پھر ملاقات، ورنہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو وہاں کئی خانقاہوں کے پیران اعظام بیٹھے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا، لیکن ہمارے سلسلہ کے اندر اور جن بزرگوں کی ہم نے زیارت کی ہے ان میں یہ بات نہیں تھی کیا چلے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف خلوص چلے گا، اور اخلاص کی دولت سے جس مہمان کی بھی ہم خدمت کریں گے یہ راضی ہو جائے گا، وہ مالک راضی ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، علم بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، کسی کو خوش ہو کر دیکھ لینا یہ بھی رزق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کی نشانیاں قرآن میں بیان فرمائی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو شدید محتاجی کے عالم میں ہوتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ایک آیا، آپ نے پتہ کروایا تو ازواج مطہرات کے پاس سوائے پانی کے کچھ موجود نہیں تھا۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ اصول تھا، جو بھی آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا جاتا ہے، کل کے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھا جاتا۔ اور تصور میں بھی آپ یہ دیکھیں، کل کے لیے بچا کے کچھ نہیں رکھا جاتا، برتنوں کو الٹا رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ناداری نہیں فضل باری ہے، یہ ناداری نہیں فضل باری ہے۔ وہ اور ہیں جن کو کل کی فکر ہوگی، تصور میں کل ہے ہی نہیں، وہ کل ہے ہی نہیں، بس جو کچھ بھی ہے آ جائے۔ تو حضور والا وہ جب ایک بندہ آتا ہے، محبوب کا مہمان ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تقسیم کر دیا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کی خدمت کرے؟ ایک انصاری صحابی گھر آتا ہے لے کے اس مہمان کو، طویل حدیث مفہوم عرض کر رہا ہوں، گھر والی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہے صحیح پر بچوں کے لیے ہے۔ فرمایا محبوب کا مہمان ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے مہمان کو کون لے کے جائے گا؟ بچوں کو بہلا کے سلا دو، کھانا ایک بندے کے لیے ہے، ہم سامنے کھانا رکھیں گے، تم بہانے سے دیے کو درست کرنے کے بہانے سے اس کو بجھا دینا، ہم ادھر کا برتن اٹھا کے ادھر رکھتے رہیں گے اور منہ ہلاتے رہیں گے، وہ محسوس کریں ہم کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ ہمارا مہمان جو محبوب کا مہمان ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لے۔ بس یہ محبوب علیہ السلام کے غلاموں نے، صحابی اور صحابیہ نے یہ عمل کیا، عرش والا رب دیکھ رہا ہے، قرآن نازل کیا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا محبوب کے غلاموں کی عظمتیں ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں قرآن بن کے اترتا ہے۔ یہ ایثار کا جذبہ، ایثار کی تعریف ہی یہ ہے کہ خود بھی ضرورت ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے 100 روپیہ رکھا ہوا ہے، 100 اضافیہ دے دیا، یہ ایثار نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہو سکتا ہے، خیرات ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ایثار یہ ہے ضرورت خود کو ہو، اپنی ضرورت کو نہ دیکھے بلکہ سامنے جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین کریں محبوب کی ہر حدیث
دل کو مزکہ مصفہ مجلہ کرتی ہے، لیکن بعض فرمودات ایسے ہیں بندہ پڑھتا جائے طبیعت ان بساط کی طرف مائل ہو جاتی ہے، روح کے اوپر ایک وجد اور سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا السخی قریب من اللہ تعالی، سخی جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب۔ فرمایا بعید من النار اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے قریب ہو پھر جہنم میں جائے، اور سخی ہو اور اللہ کے قریب ہو؟ جو اللہ کے قریب ہو پھر لوگوں کے قریب نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہے اللہ خود فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اپنی نفس پر اثار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں رب نہ بٹھائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جو اللہ کے قریب ہو لوگوں کے دلوں میں محبتیں بٹھا دی جاتی ہیں، پھر وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جو جنت کے قریب ہوتا ہے، جو جنت کے قریب ہو وہ جہنم کے قریب نہیں ہوتا، جو جہنم کے قریب ہو وہ جنت کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے۔ تو اب میرے آقا نے فرمایا سخی قریب ہے اللہ کے، اللہ نے قریب کر دیا لوگوں کے، اور یہ جو مخلوق کی خدمت کی، اس خدمت کے صلے نے قریب کر دیا جنت کے، اور جنت نے دور کر دیا جہنم سے۔ اور فرمایا البخیل بعید من اللہ تعالی، جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہے، بعید من الناس وہ لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ وہ جنت سے دور ہے، قریب من النار وہ جہنم کے قریب ہے۔ عزیزان محترم، ایسا جاہل جو عالم نہیں ہے مگر میرے محبوب فرماتے ہیں وہ ہے سخی، کیا ہوگا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بخیل عابد سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں اور کوئی سخی ہوتے ہیں، سخی کی جو سخاوت ہے اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتی ہے، اور بخیل ہو کتنا ہی نیک کیوں نہ اس کا بخل اس کی نیکیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی یہ سخاوت اللہ جل مجدہ الکریم کو اتنا پسند ہے۔ اور تصوف میں کیا تعریف کی ہے ایثار کی، جود کی، سخا کی؟ فرماتے جو شخص کچھ مال خرچ کرے اور کچھ باقی رکھے وہ سخی ہے۔ جو خرچ کرے کچھ باقی رکھے وہ سخی ہے، اور جو شخص اکثر مال خرچ کرے اور کچھ اپنے لیے باقی رکھے وہ جود والا ہے، اور جو شخص ضرر برداشت کرے اور مال کفایت کے ساتھ دوسروں کو ترجیح دے وہ صاحب ایثار ہے۔ دوسروں کو ترجیح دے وہ صاحب ایثار ہے۔ حضرت اسما بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس جو بھی آتا ہے میں سب کو دیتا ہوں، امیر آتا ہے تب بھی دیتا ہوں، غریب آتا ہے تب بھی دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ امیر غریب سب کو دیتے ہیں؟ آپ نے ایک خوبصورت جملہ کہا، فرمایا جو عزت والا ہے اس کی عزت کا چوکیدار بن جاتا ہوں، اور جو کمینہ ہے اس کو دے کے اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہوں، دیتا دونوں کو، کسی کو دروازے سے لوٹاتا نہیں ہوں۔ اور حضرت مورخ اجلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تصوف کی کتابوں میں ان کا نام ہے، ان کا یہ معمول تھا، وہ نظر رکھتے تھے جب ان کے پاس نذرانہ آ جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے اکثر پیر حضرات میری یہ بات سن کے ناراض ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، نذرانے کا کنسیپٹ کیا ہے؟ نذرانے کا کنسیپٹ یہ تھا جو اہل اللہ تھے، اولیاء تھے، اصفیاء، ازکیاء، نوکبا اور نوجبا تھے، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو نذرانہ دیتے تھے، اور ان کا نظریہ کیا تھا کہ ان کی نظر میں امیر غریب سب ہیں، جو ضرورت مند ہوگا یہ ہم سے نذرانہ لے کر ان کے پاس تقسیم کرے گا، ان کے پاس پہنچا دے گا۔ نذرانے کا کنسیپٹ یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ اپنی جائیدادیں بناؤ، اپنی گاڑیاں بناؤ، اپنی زمینیں خریدو نذرانوں پر، نہیں نہیں، نظر آنا اس لیے نذرانہ کہلاتا ہے کہ تمہیں نظر آئے کون ضرورت مند ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ وہ ایک بات میں اکثر ایک اخبار کا تراشا تھا، میں نے پڑھی، میرے ذہن میں آ رہی ہے، علامہ اقبال کا ایک دوست تھا، وہ پیر صاحب تھا، تو علامہ اقبال کے پاس وہ پیر صاحب ٹھہرے، تو مرید کو پتہ چلا کہ میرے شیخ آئے ہیں، اس نے 10 روپے کسی سے ادھار لیے اور پیر صاحب کے پاس آیا
اس نے شاید کسی وفادار مرید سے سن رکھا تھا کہ پیر کے پاس خالی جاؤ گے تو خالی آؤ گے۔ 10 روپے لے کے شیخ کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے اور ساتھ دعا کرتا ہے، غریب نواز، عرض کرتا ہے دعا کے لیے، غریب نواز دعا کریں، میرے اوپر بڑا قرضہ ہے اور میرا قرضہ اتر جائے۔ اب پیر نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا 100 روپیہ۔ اب وہ جو 10 روپے شیخ کو دیے تھے اس نے نذرانہ، وہ بھی ادھار لے کے آیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں پیر اور مرید کی باہمی گفتگو اور محبت کو دیکھ رہا تھا۔ اقبال جو ہے وہ نذرانے کے کنسیپٹ کو جانتا تھا۔ کہتے ہیں میں جب مسکرایا تو پیر حضرات بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، چاق و چوبند ہوتے ہیں، اشارہ کنایا روایا درایا سب جانتے ہیں۔ تو کہتے جب میں مسکرایا تو پیر کی نظر مجھ پہ پڑی، کہا اقبال کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ ہنس رہا ہوں، جب آپ کا مرید آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا، جب جا رہا ہے تو 110 روپے کا مقروض ہو کے جا رہا ہے، یہ ہے آپ کی دعا کا اثر۔ بہرحال نشاندہی کرنا ضروری ہوتا ہے، سنانا ضروری ہے، منانا تو ضروری نہیں ہے، نہ کوئی مانتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہرحال حضور والا ایثار کی طرف آتے ہیں۔ ہر بزرگ کی اپنی ایک طبیعت ہے، تو یہ حضرت مورق اجلی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بات ذکر کر رہا تھا، یہ دیکھتے کہ کس کو دینا ہے اور کون ضرورت مند ہے۔ آپ جاتے اور جا کے اس کو کہتے یار یہ 1000 دینار یا درہم یا ریال یا اشرفی یہ رکھ لو، یہ امانت ہے، تجھے میں پھر لے جاؤں گا۔ جو بھی ضرورت مند ہوتے، طبیعت ہے نا، مزاج ہے ہر بزرگ کا۔ اچھا دوسرے دن بندہ بھیجتے کہ بھائی یہ میں نے تیرے لیے دیا ہے کہ شاید تو شرمندگی کی وجہ سے نہ لے، یہ تو میں اس نیت سے آیا تھا دینے کے لیے کہ یہ تیری ضرورت ہے، تجھے دینے تھے، اس لیے دے کے تاکہ تو شرمندہ نہ ہو۔ رسالہ کشیریہ کے اندر کچھ بزرگوں کا ذکر ہے جس میں حضرت جنید بغدادی اور دوسرے لوگ، خلیفہ وقت کو کسی نے شکایت کر دی کہ جناب یہ صوفی ہیں، یہ ساری رات ہو ہا کی زر میں لگاتے ہیں، انہوں نے اپنے آستانے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور ان کو بلا کے نا ان کو فاسق فاجر اور پتہ نہیں کیا کیا کہلا کے ظواہر والے علماء نے فتوے لگوا کے ان کے سر قلم کرنے کے آرڈر دلوا دیے۔ تو حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار عراق میں ہے اور اسی محلے میں ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ تو جب ابو الحسن نوری گئے نا تو آپ نے کہا بادشاہ وقت کو سب سے پہلے میرا سر قلم کیا جائے، باقیوں کا بعد میں۔ انہوں نے کہا آپ کا نمبر تو آخر میں، کہا نہیں مجھے سب سے پہلے سر قلم کر دیا جائے میرا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں کچھ دیر پہلے چلا جاؤں، ان کی زندگی بچ جائے، میں اپنی زندگی کو ان پر ایثار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ نثار کرنا چاہتا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ وقت نے کہا یار یہ لوگوں پہ ایثار کرنے والے 2 نمبر نہیں ہوتے، ایثار جو ہے اس کا تعلق عرش سے بڑا جڑا ہوا ہے، ایثار کرنے والوں کے تو ترانے عرش سے نازل ہوتے ہیں قرآن کی صورت میں، تو لہٰذا یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ ان کے گروپ سے قاضی کو کہا انٹرویو لو پھر دیکھو کیسے ہیں۔ قاضی نے مختلف سوالات پوچھے، انہوں نے اسرار اور رموز کی باتیں کہیں، قاضی وقت نے فتویٰ دیا بادشاہ سلامت ان کو قتل نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو روئے زمین پر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے جود کیا ہے۔ فرمایا اجابت الخاطر الاول۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، آپ کی طبیعت کا کچھ اگر میلان تصوف کی طرف ہو نا، وفی انفسکم افلا تبصرون بھی آپ نے پڑھی ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی آپ نے پڑھی ہو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم آپ نے پڑھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اگر آپ نے پڑھی ہو، تو آپ کو بہت سارے اشارے ملتے ہیں، اور اشارے تب ملتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے من کے اندر کے سراغ لگاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہو نا، نماز کا وقت آئے گا تو ایک خیال کہتا ہے نماز پڑھو اور ایک کہتا ہے نہ پڑھو، جو نہ پڑھو وہ خطرہ شیطانی ہے، اور جو کہتا ہے پڑھو یہ خطرہ رحمانی ہے، وہ کہے گا ہم نے تو کہا تھا پڑھو۔ ذرا آؤ نا تو وہ بولتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے، قریب ہے، دور نہیں ہے، ذرا
وہ آئینہ دل کو صاف کرو نا، دل کا جو شیشہ ہے نا اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اس کو ٹیشو سے شیشے کو صاف کرتے ہیں تو صورت نظر آتی ہے نا۔ تو عشق کے آنسو بہا کے، محبت کے آنسو بہا کے، اپنے یار کا تصور کر کے جب دل کے آئینے کو دیکھو گے وہ مزکا مصفا مجلہ ہو جائے گا، پھر کلام بھی کرتا ہے، کرتا اندر سے ہے، باہر سے نہیں۔ بلے شاہ نے کہا نا رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج قرآن لبا کر کر سجدے ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا ہن وچ قرآن اشارے، بلے شاہ ربوں نو ملدا جڑا یار تو تن منوارے، ہن یار ہوئے تو تن منوارے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، راز ہستی راز ہے جب تک کہ محرم نہ ہو، راز جب کھل گیا تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک شیرنی کو بچہ ہوا اور شیرنی مر گئی۔ جب شیرنی مر گئی نا تو وہ شیر کا جو بچہ تھا وہ گدھوں کے جھرمٹ میں چلا گیا۔ جب گدھوں کے ریوڑ میں چلا گیا، سارا دن چرتا رہتا تھا تو شیر کا بچہ، لیکن اب وہ چلتا بھی گدھے کی طرح تھا اور ہینگتا بھی گدھے کی طرح تھا۔ ایک دن پھر کوئی ایک شیر مل گیا، اس نے کہا جنس تو ہماری ہے، پھر رہا ہے گدھوں میں۔ کہا نہیں نہیں میں تو گدھا ہوں۔ اس نے کہا نہیں تو شیر ہے، آ جا۔ وہ ایک پانی کے تالاب پہ لے گیا، ادھر جھانکا، کہا اب اپنی صورت بھی دیکھ اور ہماری صورت بھی دیکھ، اب یہ جو ہمارے والی صورت ہے اس کو دیکھ اپنی صورت پہ۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ابھی میں نے کہا نا کہ باوضو رہنا ہے اور خیال یار میں رہنا ہے اور ذکر الہی میں رہنا ہے، اس کے پیچھے بڑے راز ہیں۔ تو کہا یہ میری صورت دیکھو، اب یہ والی صورت اپنے اوپر دیکھو۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے وہی آواز نکالی شیر کی، اس نے کہا شیر کے پاس آئے ہو تو شیر بنے ہو نا۔ تو جن کی سنگت و صحبت و معیت میں بندہ رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آواز کون سی ہے اور بولی کون سی بولتے ہیں آپ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ تصوف کا میدان وہ آئینہ ہے۔ کوئی کہے جناب والا وہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا جائے گا سرمے کو ہتھیلی پہ رکھو تو سرما نظر آتا ہے، یہی سرما آنکھ میں لگا لو تو نظر نہیں آتا۔ اب اس کو اس سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، یہی تو تصوف ہے اور یہی تصور یار ہے جو آئینہ دل ہے، آئینہ دل ہے۔ بہرحال حضور والا کہا پہلا اب اندر سے خیال آتے ہیں تو کہا جود کی تعریف کیا؟ اجابت الخاطر الاول۔ آپ کہیں بیٹھے، کوئی ضرورت مند آیا، کسی کو آپ نے محسوس کیا، ایثار کی ضرورت تھی، سخاوت کی ضرورت تھی، اب پہلا جو آپ کو خیال آئے گا اس پر عمل کرنا ہے۔ خیال آیا اتنے اس کو دے دو تو دے دو، اور بعد میں جو خیال آئے گا وہ تو نہ دینے والا ہی آئے گا۔ تو کہا صوفیاء کہتے ہیں الجود و اجابت الخاطر الاول، پہلا جو خیال آیا ہے نا اس پر عمل کرتے بس دے دو، یہ کسی اور سے۔ تو کہا پہلا خیال جیسے آئے نا تو یہ کسی کی طرف سے اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ، تصوف میں ان کا بڑا نام ہے، بزرگ ہے، وہ نا واش روم کے اندر کھڑے تھے، غسل کر رہے تھے، نیا کرتا پہنا ہوا تھا، دروازے پہ دستک دی، خادم نے پوچھا جی صحیح کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ میرا کرتا فلاں کو دے دو۔ اس نے کہا حضور باہر تو نکل، یہ فرمایا باہر نکل کے کوئی اور اشارہ نہ مل جائے، اب یہی اشارہ ملا ہے دے دو، کئی اشارہ بدل نہ جائے، ابھی یہی اشارہ ملا ہے دے دو۔ تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی سخی آدمی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سخی دیکھا ہے، ہم ایک جنگل میں اترے، ایک عورت کا خامد آیا، اس نے جب ہمیں دیکھا کہا کہ مہمان آئے ہیں، فوراً ایک اونٹنی ذبح کر دی۔ ہم چند لوگ تھے، زیادہ وہ ایک اونٹنی تو کھا نہیں سکتے تھے، صبح ہوئی تو پھر دوبارہ اونٹنی ذبح کی۔ میں نے کہا ہم تو رات والی کھا لیں گے، کہا ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا کھلاتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تیسرے دن ہم رہے، تیسری اونٹنی اس نے ذبح کر دی۔ ہم نے کہا یار اتنا سخی ہے، اتنا اشار کرنے والا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جناب والا ابھی ایک اونٹنی کا گوشت پڑا ہوا ہے، ہم نے تھوڑا کھایا، دوسری ذبح کر دی، تیسری کہتا ہے مہمانوں کو ہم باسی کھانا نہیں کھلاتے۔ ہم نے کہا چلو ہم بھی کوئی خدمت کر دیں۔ وہ آگے صوفی تھا، یہ نہیں تھا کہ کھا پی کے کہے میں نے ٹیکا لگایا ہے، نہیں، صوفی تھا، صوفی تھا، کوئی نہیں سمجھ آئی، صوفی تھا۔ جب انہوں نے پیسے دیے اور کہا یہ رکھ لو، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے،
اور چلے گئے تو اس نے جب کھول کے دیکھا کہ اس میں پیسے تھے، اس نے سواری اٹھائی، پیچھے دوڑا اور کہا او کمینے سوارو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میری مہمان نوازی کی قیمت لگا دی۔ ارے میں تجھے تو کھانا نہیں کھلا رہا تھا، جس کے مہمان تھے وہ میری نظر میں تھا، اس لیے تمہیں لنگر کھلا رہا ہوں، تم نے یہ قیمت لگائی ہے۔ یہ تصوف ہے، یہ ایثار ہے، یہ جود و سخا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ عزیزان محترم، کہا یہ اپنی رقم واپس لے لو، مت سمجھنا کہ میرا نقصان ہوا ہے، نہیں نہیں، جب ان سے سودا کر دیا جاتا ہے پھر نفع نہیں، پھر نقصان بھی نہیں، نفع بھی نہیں، نفع یہی ہے بس یار راضی ہو جائے، بس یہی نفع ہے، پھر نفع نقصان سے ماورا ہو کے پھر بندہ چلتا ہے، یہ تصوف ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین پہ گیا، آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ میرا غلام نا، میں اپنے غلام کے لیے روٹیاں پکوا کے لے گیا 2-3، جیسے ہی وہ میرا غلام بیٹھا نا کھانے کے لیے تو ایک کتا آ گیا، وہ بھونکنے لگ گیا، اس نے وہ ایک روٹی پھینک دی، پھر دوسری روٹی بھی پھینک دی، جب اس نے تیسری روٹی پھینکی نا تو میں اپنے غلام پہ ناراض ہوا، میں نے کہا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، یہ سرزمین جو ہے یہ کتوں کی نہیں ہے، یہ اتنی دور سے آیا تو یہ آس لے کے آیا ہے، اور اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت احمد بن حنبل کا بھی ہے۔ آپ بھی محبوب علیہ السلام کی حدیث دور دراز تک لینے کے لیے جاتے تھے، ایک محدث کے پاس گئے تو وہ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، اس طرح نہیں دیا، خندہ پیشانی سے، انہوں نے سوچا میں اتنی دور سے چل کے کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں، میری طرف توجہ نہیں کرتے، انہوں نے کھانا کھلا دیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور کہا اے احمد بن حنبل، آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ شاید میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی، بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کے پاس کوئی آس لے کے جائے گا، وہ جس کے پاس گیا وہ بندہ اس کی آس کو پورا کرے گا تو قیامت والے دن اللہ اس کی ساری آسیں اور مرادیں پوری کر دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے کہا مجھے اور کوئی حدیث نہیں چاہیے، تو کہنے لگا اے محدث، اے احمد بن حنبل، یہ کتوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ اتنی دور سے چل کے آیا، یہ آس لے کے آیا ہے، یہ مجھے کھانا کھلائے گا، اس لیے میں نے اس کی آس کو نہیں توڑا تاکہ قیامت والے دن پروردگار میری کسی آس کو نہ توڑے۔ تو یہ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میرے غلام نے ایک روٹی پھینکی، دوسری پھینکی، تیسری پھینکی، تو میں نے کہا ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا یہ کتوں کی زمین نہیں ہے، یہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے اور یہ اس نے آس لے کے آیا ہے، میں نے اس کو کھانا کھلایا، تو میں نے کہا تو کیا کھائے گا؟ میں نے اس کہنے لگا میں بھوکا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں مجھے اپنی سخاوت پر ملامت آئی اور میں نے کہا اے جعفر ابن جعفر، اے ابو جعفر، تو یہ سمجھتا تھا بڑا سخی ہے، ارے تو آقا ہے، تیرا غلام تو اس سے سخاوت میں آگے بڑھ گیا، وہ بھی جانوروں پہ سخاوت کرتے ہوئے تجھے شرمندہ تعبیر کر گیا ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے مطرف بن شہیر، بڑے صوفی ہیں، بس یہ آپ یاد رکھیں کہ مجھے تو اسماء و رجال کے نام بھی اگرچہ آتے ہیں لیکن صوفیہ کے زیادہ نام یاد ہیں، محدثین کے نام بھی یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو تھے نا، ان کے پاس ایک بندہ آیا، دروازے پہ دستک دی اور یہ تشریف لے گئے باہر۔ جب باہر تشریف لے گئے اس نے کہا جی میرے اوپر نا 400 درہم قرضہ ہے، آپ مہربانی کریں وہ مجھے عطا کر دیں۔ وہ گھر گئے، وہ 400 درہم لے آئے اور اس کو دے دیا، اور گھر آ کے نظاروں قطار رونے لگ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا خیال ہے؟ گھر میں کچھ نہیں تھا، جو تھا اٹھا کے دے دیا، اس لیے رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، رو اس بات سے رہا ہوں، یہ میرا دوست تھا، اس کو مجھے کہنا نہ پڑتا، مجھے خود خبر ہوتی کہ اس کے اوپر قرضہ ہے۔ آپ نہیں سمجھے اس بات کو، یہ تصوف ہے۔ کہا دوست ہو پھر سوال کرے، وہ گڑ گڑائے تمہارے سامنے، اپنی حاجات پوری کرے۔ ارے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے دوستی کا دام بھی نہیں بھرا۔ جو صحیح معنی میں دوست ہوتے ہیں وہ دوست تم کو کہا نہیں کرتے، دوست خود ہی سمجھ آتے اس کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ نے جب عروج دیا، بڑے فقیہ ہیں، مفسر ہیں، خاندان نبوت میں سے ہیں، آل رسول ہیں، محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے لخت جگر ہیں،
ظاہر سی بات ہے جب اللہ عروج دیتا ہے تو پھر کئی کمینے صفت لوگ حسد بھی کرنے لگ جاتے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ نے عروج دیا تو ایک شخص نے حسد کی بنا پر بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کو جا کے کہا تم لوگوں کو عبداللہ بن عباس نے صبح ناشتے پہ بلایا، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ آپ نے بلایا نہیں تھا، صرف وہ آئیں گے، آپ کا اہتمام اور انتظام نہیں ہوگا تو یہ بڑے بڑے لوگ ناراض ہو کے چلے جائیں گے۔ تو جب وہ لوگ آ گئے آپ نے فرمایا صبح صبح خیر سے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ بندہ آیا تھا اور اس نے کہا عبداللہ بن عباس نے بلایا۔ آپ نے فوراً ان کے لیے پھلوں کا اور کھانے کا انتظام کیا، اور جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے آپ نے اپنے خدام اور غلاموں کو بلایا، فرمایا آج کے بعد ہر روز صبح ناشتے کا بندوبست کر دو تاکہ کسی کو کہہ کے پریشانی نہ ہونے ہو کہ ہم آئے، میں نے جو پوچھا کیسے آنا ہوا، ان کے دل پر کوئی گرا نہ گزرا ہو، لہذا آج سے یہ لنگر کا اور دسترخوان کا اہتمام کر دو، کسی کو کہنا نہ پڑے تاکہ وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم صبح روزانہ جا کے ان کے گھر میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بزرگ ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی ضرورت مند آتا نا تو آپ کھانا وہ جو چیز ان کو دینی ہوتی ہے ایسے رکھ دیتے تخت پہ اوپر یا زمین کے اوپر، کہتے اٹھا لو۔ وہ کہتے حضرت اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں دیتے؟ پر میں ڈرتا ہوں اللہ سے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے، کہیں وہ کہے تو تکبر سے ہاتھ اوپر رکھتا تھا، اس لیے میں زمین پہ رکھتا ہوں یا چارپائی پہ رکھتا ہوں یا تخت پہ رکھتا ہوں تو اٹھا کے لے جائے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ عزیزان محترم، اور پھر سبحان اللہ اہل بیت نبوت کا تو کیا کہنا۔ میں کہا کرتا ہوں نا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ محبوب علیہ السلام کے خاندان میں رہے ہیں، خدمت کی ہے، تو کیا سیکھا ہے؟ جس نے یہ سوال کیا تھا آپ نے اس سے سوال کر دیا۔ فرمایا یہ بتاؤ صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا مل جائے تو کھا لو، نہیں تو شکر کرو۔ فرمایا یہ تو کتے اور بلی کا کام ہے، وہ تو مل جائے تو وہ کھا لیتے ورنہ شکر ہی کرتے۔ تو کہا تم جو خاندان نبوت میں رہے ہو تم نے کیا سیکھا ہے؟ فرمایا نہ ملے تو شکر کرتے، مل جائے تو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور مجھے عطا فرمائے۔ آپ نے 50,000 درہم دراہم ان کو عطا فرمائے۔ اب اسے اٹھائے نہیں جاتے تھے، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا مزدور لے آؤ، یہ جو ضرورت مند ہے یہ 50,000 دراہم اس کو دو، اور پھر صرف 50,000 دراہم نہیں بلکہ جو مزدور ان کو اٹھا کے ان کے گھر چھوڑ کے گا یہ مزدوری بھی ہم دیں گے، کیونکہ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ایثار ہے، یہ محبتیں ہیں، یہ تصوف کا ایک عظیم درجہ ہے۔ اچھا ایک اور بھی ایثار کی بات آپ کو میں بتاؤں، ہم لوگ نا کہیں جاتے ہیں، بعض اوقات اگلا بندہ بیمار ہو یا مزاج میں کوئی ترشی ہو یا تلخی ہو تو ہم منہ بنا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، صحیح ہم تو گئے تھے اتنے دور سے ملنے، اگلے بندے کا مزاج ہی خراب تھا۔ حضرت سری سکتی میرے بھی پیر ہیں، آپ کے بھی پیر ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے پیر ہیں، اور صرف میرے پیر نہیں، حضرت جنید بغدادی کے بھی پیر ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا جو اہل ثروت بھی تھا اور لوگوں میں اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا، تو آپ نا اس کو بے دھیانی سے ملے۔ اس نے سوال کر دیا کہ حضور لوگوں میں میری بڑی عزت ہے اور آپ مجھے خندہ پیشانی سے نہیں ملے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا بات یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے نا، ان میں سے جو زیادہ خوش ہو کے خندہ پیشانی سے ملے گا نا تو سلام کے وقت 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو خندہ پیشانی سے ملے گا 90 رحمتیں اس کو ملتی ہیں، 10 دوسرے کو۔ تو چونکہ آپ اہل ثروت ہیں، اہل دل ہیں، اہل محبت ہیں، میں اس لیے بے دھیانی سے ملا ہوں تاکہ 90 رحمتیں آپ کے حصے میں آئیں۔ یہ بھی ایثار ہے، یہ بھی ایثار ہے، یہ بھی ایثار ہے۔ کاش کے تصوف کی دنیا میں آتے، کوئی سمجھ میں آتی۔ ہم تو مہمان آ جائے رونے لگتے ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان دیکھیے۔ ایک دن نا
آپ رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا حضور کیا بات ہوئی؟ فرمایا پتہ نہیں اللہ کہیں ناراض نہ ہو گیا ہو، 7 دن ہو گئے گھر میں مہمان نہیں آیا۔ مہمان تب آنا بند ہو جاتے ہیں جب اس کی ناراضگی ہو، وہ راضی ہو تو گھر میں روزانہ مہمان آتے رہتے ہیں، گھر میں مہمان آتے رہتے ہیں۔ تو ذرا ہم سب کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ مہمان آتے ہیں کہ نہیں آتے، کہیں وہ ذات ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ وہ مہمان رحمت ہیں، اور رحمت اسی گھر میں آتی ہے جہاں رحمت للعالمین راضی ہوتے ہیں، یا رحمت للعالمین کا رب راضی ہوتا ہے تب مہمان آتے ہیں۔ یہ مہمان آنا اس کی رحمت ہے، اس لیے مہمان آ جائیں تو دل کو ہلکا نہ کیا کریں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں شریف آدمی کو 4 باتوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ شریف کو فرمایا، کمینہ نہیں فرمایا، شریف آدمی کو 4 باتوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کون سی؟ کہا کتنے منصب پہ پہنچ جائے، باپ آ جائے تو کھڑا ہو کے استقبال کرے، شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اب میں ایسے منصب پہ ہوں اور اپنے باپ کے لیے کھڑا ہوں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ مہمان کی خدمت کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ تیسرا یہ فرمایا ہے جس عالم سے کچھ الفاظ سیکھتا ہے اس کی خدمت کرنے میں شرم نہیں آنی چاہیے، ان کا ادب کرنے میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ اس کا الٹ کیا بنتا ہے؟ کمینے منصب پہ پہنچ جاتے ہیں تو والدین کو ملازم تک کہہ دیتے ہیں۔ کمینے جب عروج پاتے ہیں تو مہمانوں کی تذلیل کر دیتے ہیں کہ کیوں آئے ہو۔ کمینوں کو جب 2-4 الفاظ مل جائیں تو جن سے سیکھا ہے انہی کو بھونکنے لگ جاتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں آج کل یہی تو ہو رہا ہے۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں شریف آدمی کو 4 چیزوں میں شرمندگی اور شرم نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ کون سی؟ کسی منصب پہ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ، باپ آ جائے کھڑا ہو جائے، مہمان آ جائے خود خدمت کرے، جیسے کچھ سیکھا ہے، عالم ہے، استاد ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، اس کا احترام نہ چھوڑے، اس کا ادب نہ چھوڑے، ورنہ کمینگی کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا جائے گا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جس بات کا علم نہ ہو وہ علم کے بارے میں پوچھتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے، سیکھے، جس کی سمجھ نہ آئے، جس کو سمجھ آئے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھے، شرمندگی محسوس نہ کرے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 نشانیاں ہیں، جنید بغدادی فرماتے ہیں گواہ ہو جو میں جنید ہو کے گواہی دیتا ہوں وہ شریف النفس ہے، کمینہ نہیں ہے، اور اس کا الٹ ہے تو پھر وہ شریف نہیں ہے، کمینہ ہے۔ بہرحال تصوف کی روشنی میں ہم نے پورے 7 دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور توفیق سے جتنا توفیق ہوئی آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی۔ آج کا ہمارا یہ 7واں ٹاپک، ابھی تو اور بھی کئی ٹاپکس رہتے ہیں، انشاءاللہ پھر جلد ہی رمضان المبارک میں پھر سلسلہ تصوف پورا مہینہ شروع کریں گے، درس قرآن۔ ویسے یہ یاد رکھیں کہ تصوف کوئی شریعت سے جدا نہیں ہے، پورا قرآن تصوف ہے۔ الدین کلہ ادب، پورا دین ادب ہے، تصوف بھی ادب ہے، جس کے پاس ادب ہے اس کے پاس دین ہے۔ تو یہ آج ہم نے اس گفتگو سے کیا سیکھا ہے؟ اپنے نفس پہ دوسروں کو ترجیح دیں، یہ ایثار ہے، سخاوت کریں، اعزہ و اقربا اور صلہ رحمی کریں، قطع تعلقی نہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن کو علم سے، اپنے قرب سے مرصع فرما دیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کے باطن کو منور فرمائے اور ہمیں ایسا بنائے جیسے اللہ اور اس کے محبوب پسند فرمائے، اور ایسے کاموں سے پناہ عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔